अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं अपने सबक आयत नंबर 124 ता 125 सूरह बकरा के साथ हाज़िर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल के सबक में हमने ये पढ़ा था कि कुरान मजीद की तिलावत का हक़ कैसे अदा करते हैं, और उसके लिए बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा दिया था कि किस तरह जो है वो किन की मोहब्बत इकट्ठी हो तो कुरान मजीद की तिलावत का हक़ अदा होता है। जैसे मैंने जो है कहा था ज़ा होती है, कभी गौर नहीं किया, यानी कि ज़ा कि कोई भी चीज़, जैसे दुनिया में कोई चीज़ अल्लाह ने बेकार खलक नहीं की, इसी तरह जो अराब लगे हुए हैं इनका कोई मकसद है। खाली ये इसलिए नहीं है कि यहाँ रुको, यहाँ लंबा करो, यहाँ खींचो, इस तरह करके आगे चलते जाओ, कि जिनके लिए लगाए गए हैं। जैसे मैंने कहा था जहाँ मीम है वहाँ मेरे आका मुराद है। अब आपने अपनी मोहब्बत से कुरान को देखना है। अगर आप इकट्ठा रखोगे तो आपको मीम से जो है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा, मुझे तो कहते हैं जहाँ भी मीम नज़र आएगी मैं कहूँगी मेरे आका के नाम की मीम है। इसी तरह जिधर ज़े नज़र आएगी जनाब ज़हरा सईदा याद आएंगी मुझे, तो आप तवज्जो कीजिएगा और आपको जो है इन अराब से एक लुत्फ़, एक लैदा जहान नज़र आएगा जिससे तोएं होती है। तो मैं कहा करती हूँ ताहिरा, ताहिर, ताहिरुन अल्लाह का नाम है, ताहिरा जनाब सईदा का इसमें पाक है। तो जब हम इन चीज़ों को देखेंगे, जब हम कहते हैं ये भी शिरक वो भी शिरक, हम ज़िंदगी के कितने मामलात करते हैं। हर शादियां होती हैं, कभी बैंड बाजे बजाए नहीं गए थे, अब बज रहे हैं। क्या कोई कभी किसी ने फतवे दिए? कोई भी नहीं देता। बस जहां रसूल के घर की बात आ जाए, बाकी टेक्नोलॉजी हर चीज़ लोगों ने चेंज कर ली है। घरों में कोई मशीनें रसूल ने बनाई हुई हैं जो हम कपड़े धोने वाली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मोबाइल को जो है वो मुसलमानों ने बनाए हुए हैं, जो हम मोबाइल हमारे हाथों में है। जितना जो है नेट का सिस्टम है, क्या हम जो है हमने बनाया हुआ? नहीं। बस जिधर इस्लाम की बात आ जाए, दीन की बात आ जाए, उधर जो है मार धाड़ पे लोग तैयार हो जाते हैं। आप हर फिरके को छोड़ करके सिर्फ कुरान को फोकस कीजिए, और आपको अपने ईमान की ज़रूरत है, मुझे अपने ईमान की ज़रूरत है। क़यामत वाले दिन हमारे अमाल के से हमसे माल के बारे में हमसे पूछा जाएगा। इसलिए हम अपने जो ईमान है उसको अपने दिल में रख के उसको ताला लगा दो। ज़रूरत नहीं लोगों से, क्योंकि ईमान हर इंसान का इनफरादी है। और मैंने आपको बता दिया तलावत कुरान मजीद क्या है। अहले बैत की मोहब्बत और कुरान मजीद की तलावत, दो चीज़ें इकट्ठी आपके दिल में मौजूद होनी चाहिए, और अगर नहीं है अभी तक तो ज़रूर पैदा कर लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़्बितला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना। और वो वक़्त याद रखो, और वो वक़्त याद रखो जब इब्राहीम को इज़्बितला, ज़िब्तला का मतलब आज़माना, इब्तला आज़माइश, आज़माया। और वो वक़्त याद रखो जब इब्राहीम को इनके रब ने बेकालिमातिन, चंद कलमात के ज़रिए, फ़अतम आज़माया, चंद कलमात के ज़रिए आज़माया, फ़अतम्महुन्ना, तो और उन्होंने इनको पूरा कर दिखाया। दोबारा देखिएगा, वाह और इस जब ज़िब्तला आज़माया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब्बहू, उनके रब ने बेकालिमातिन, चंद कलमात के ज़रिए। कलमात का मतलब होता है चंद अमूर, चंद मामलात। वैसे तो आप देखो ना कि अगर कोई जो है वो बाप बेटे को घर से निकाल दे तो कौन कहेगा, बेशक दीन के नाम से ही हो, कहेंगे बेटा गुस्ताह है। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस्तकामत देखिए कि इस्लाम, और जब हक़ खुल गया, हक़ की तलाश में जो है वो बाप ने घर से निकाल दिया, घबराए नहीं है। तो फिर उन्होंने तो नहीं कहा लोग इतना मुझे बुरा भला कह रहे हैं तो मैं क्यों घर जो है वो घर से निकाल रहे हैं, मैं ईमान ही छोड़ दूं, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इनके बुतों को बुरा भला कहूँ, मैं अपने घर से निकल जाऊँगा। जब ईमान की चाश्त मिल जाती है किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती। तो अपने आप को बहादुर रखिए और हक़ बात के साथ जो है वो चलिए। तो क्या है, उन्होंने फिर क्या किया, जो आज़माइशें हैं क्या किया, उनमें पूरा उतर के दिखा दिया। काला, अब अल्लाह का देखिए, अल्लाह फिर इनाम क्या देते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ कामों में जो अल्लाह ने आज़माइश के तौर पर दिए पूरे उतर गए, तो अल्लाह ने फिर क्या इनाम दिया। अगर आप कोई काम कर चुके हैं या मैं कोई काम कर चुकी हूँ तो इनाम, अगर आप सच्चे हैं, नीयत सच्ची है तो हमें जो है वो इनाम ज़रूर मिलेगा।
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، کیا بات ہے، سبحان ذات ہے میرے پروردگار کی، اس نے پھر کیا انعام دیا، توجہ کیجئے گا، ارشاد ہوا، کالا ارشاد ہوا، یعنی اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، یعنی کہ یہ آزمائش اللہ تب کرتا ہے جب انسان کو کوئی عہدہ دینا چاہتا ہے۔ انٹرویو بھی اسی کا ہوتا ہے جس سے کچھ پڑھا ہوتا ہے، کوئی فائل سبمٹ کروائی ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ معاملات میں بھی وہی بندہ جو آزمائشیں کاٹے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہی عہدہ جو ہے دے گا۔ اگر آپ کوئی آزمائش ہی نہیں کاٹیں گے تو عہدے کہاں سے ملیں گے؟ آزمائش اگر اللہ کے لیے کاٹی جائے تو یاد رکھو سامعین، آپ کو ضرور انعام ملے گا۔ اور انعام دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جاعلوکا، تجھے بنانے والا ہوں، للناس لوگوں کا، اماماً امام۔ اب آج تو ہم جس کو قرآن آتا ہو لا کے مسئلے پہ کھڑا کر دیتے ہیں امام ہے، بے شک وہ پکا زانی شرابی ہو، بے شک اس کا ایک عمل انسانوں والا نہ ہو، بس اسے جی قرآن پڑھنا آتا ہے، بے بھلے کے جو گلی محلے کی لڑکیاں محفوظ نہ ہوں، تو کیا جو ہے کرٹیسائز کرنا ہے عورتوں کو، تو کیا کرنا ہے مردوں کو؟ یہ دونوں یکساں مخلوقات ہیں اور یکساں ہی گنہگار ہیں۔ امام بنانے والا ہوں، قالا ومن ذریتی، جیسے ہمیں کوئی چیز دے نا تو ہم کہتے ہیں ہماری اولاد کے لیے بھی دے دو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنی اولاد سے محبت دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو امام بنانے والا ہوں، ایک سیکنڈ کی دیر نہیں کی، کتنی جلدی کہہ دیا۔ اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، اور انہوں نے کہا ومن ذریتی، اور میری اولاد سے بھی، فٹافٹ کہا کہ مجھے امام بنانا ہے تو میری اولاد سے بھی امام بناؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیسا خوبصورت وقت ہوتا ہے جب ایک بندہ اور اس کا پروردگار آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ارشاد ہوا یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا، لا ینالو، نہیں پہنچتا، عہدی میرا عہد، ظالمین ظالموں کو۔ ارشاد ہوا یا اللہ رب العزت نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اس سے کیا مراد ہوئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے جو گزارش کی ہے، جو آپ نے بات کی ہے، جو آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد کو بھی امامت کا درجہ دیا جائے، لیکن آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان کو امامت کے درجے پر فائز نہیں کیا جائے گا، جو نیک ہوں گے صرف ان کو امامت کے درجے پر فائز کیا جائے گا۔ بالکل کلیئر ہو گئی اور آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ بھی انشاءاللہ آ گئی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت بھی یاد رکھو، اِذْ جَعَلْنَا، جب ہم نے کیا کیا، جب ہم نے خانہ کعبہ کو مرجع خلائق کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے رہنے کی یا آنے جانے کی جگہ، جب ہم نے خانہ کعبہ کو مرجع خلائق یعنی لوگوں کے آنے جانے کی جگہ، مرجع خلائق و امنن، اور مقام امن قرار دیا، مقام امن، للناس، لوگوں کے لیے، خلائق کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے لیے وہ رہنے کی جگہ، و امنن، اور مقام امن قرار دیا۔ یہ دو چیزیں ہیں، لوگ آئیں گے بھی لیکن ادھر امن قائم رہے گا، کوئی بندہ ادھر شور شرابہ نہیں کرے گا، لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے یہ دو چیزیں جو ہیں وہ واجب کر دی کہ خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے یعنی لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ اور مقام امن قرار دیا۔ اب دو طرح سے میں نے بیان کیا ہے، خانہ کعبہ کو مرجع خلائق، لوگوں کے آنے جانے کی جگہ، اور مقام امن قرار دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، بڑی توجہ چاہوں گی۔ اور کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے، آج آپ بھی حج کرنے جو ہے جاتے ہیں، جو ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ جگہ دکھائے، بار بار دکھائے اور بڑے ادب اور عزت کے ساتھ دکھائے۔ تو اب دیکھیے ذرا کیا ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور کیا انعام ملا ہوا ہے، اور حکم دیا وَاتَّخَذُوا، کہ بناؤ، من مقام کو، ابراہیم، مقام ابراہیمی کو، مصلی بناؤ۔ اب خانہ کعبہ ساتھ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی جگہ ساتھ ہے،
خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے لگ نماز پڑھی ہے، تب بھی یہ مقام ابراہیمی جو ہے لوگوں کے سامنے ہی رہا، لیکن الگ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے، اپنے بندے کے اس مقام جدھر پاؤں لگے ہوئے ہیں ادھر سے لگ سے 2 نفل پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کدھر؟ قرآن میں۔ آج لوگ لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک طرح دیکھیں تو ہم جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ جن کو پسند کرتا ہے نا ان کے قدموں میں دیکھو، اللہ کی وعدہ نیت تو یہی تھی نا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، لیکن مقام ابراہیمی کو کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو متعارف کروانا چاہتا ہے۔ نماز جدھر بھی پڑھیں گے ہوگی کس کی؟ اللہ کی۔ اب جب مقام ابراہیمی پہ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ابراہیم علیہ السلام کے وہ پاؤں ہیں، ان کی ہم زیارت بھی کرتے ہیں، ادھر ہم 2 نفل نماز بھی پڑھتے ہیں، اور یہ حکم کس کا ہے؟ میرے رب کا۔ کیا کوئی لڑا اس بات پہ؟ نہیں لڑا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کوئی موجود ہے ادھر؟ نہیں۔ آپ کے پاؤں کے نشان موجود ہیں۔ کبھی کسی نے شرک کا فتویٰ لگایا، کبھی کسی مفتی نے نجائز قرار دیا، یہ قرآن ہے یہاں کر رہے جو چیزیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی بندے سے پوچھنے کی بھی۔ تو ادھر مقام ابراہیمی کی فضیلت دیکھ لیجئے، جب آزمائش سے انسان پورا اتر جاتا ہے آزمائش میں تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس طرح انعام دیتا ہے، دنیا میں انعام دے دیا۔ وَآحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ویسے تو ہم جو ہے وہ دیکھیں کہ کسی گھر کو صاف کرنا جو ہے کسی جمع دار کی یا کسی مطلب ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا گھر تھا، جس نے بنایا انہی کو صفائی کی ڈیوٹی دے دی۔ شان ابراہیمی کس طرح آپ پہچانیں گے؟ عاجزی دیکھیے ذرا، عاجزی دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آئے گی کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا اسلام مذہب جو ہے یہ کتنا اعلیٰ و عرفہ ہے۔ کیا کیا؟ یہ مقام ابراہیمی کو مسلح بنا دیا، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل پر یہ ذمہ داری عائد کی۔ ذمہ داری، آہدنا کا مطلب ہوتا ہے عہد لیا، عہد لے لیا۔ کیا عہد لیا؟ ذمہ داری عائد کی، عہد لیا کہ کیا کریں گے؟ تم دونوں کیا کرو گے؟ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، تم دونوں میرے گھر کو طواف، والعاکفین اعتکاف، والرکع السجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے کیا کرو گے؟ طَهِّرَ، پاک رکھو۔ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ ادھر جتنے اوپر کہا تھا نا کہ لوگوں کے آنے مرجع خلائق، لوگوں کے آنے جانے کی جگہ، ظاہر لوگ آئیں جائیں گے تو گند بھی پڑے گا، اب صفائی کون لگائے گا؟ اب صفائی کے لیے باپ بیٹے کی ڈیوٹی لگا دی گئی، کیونکہ آگے جا کے آئے گا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ کی بنیاد رکھنا، اس میں پھر مزید جو ہے کلیئر کریں گے۔ آپ نے یاد رکھتے جانا ہے کہ سورہ بقرہ شریف میں کیا کیا باتیں جو ہیں وہ آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ تو اب باپ بیٹے کی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ وہ آنے جانے والے لوگوں کے لیے اس گھر کو، اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو صاف ستھرا رکھیں گے، اور یہ ہے شان ابراہیمی۔ ویسے تو ہمیں کوئی یہ ڈیوٹی اس طرح کی دے تو ہمیں تو بڑی توہین محسوس ہوگی، لیکن انبیاء کو جب ڈیوٹی دے دی جاتی ہے تو فخر ہوتا ہے۔ اب اللہ تو نہیں دیکھا ہوگا کسی نے، کوئی نہیں کہتا ہوگا اللہ کے حکم سے یہ لگا رہے ہیں، قطن بھی نہیں کوئی کہہ رہا ہوگا۔ کب دنیا مانتی ہے؟ سامعین نہیں لوگ مانتے۔ آپ کی ماں کے قدموں میں جنت ہے، کیا آپ نے ماں کو مان لیا؟ نہیں۔ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہہ دو کہ مطلب میری یہ امی نہیں ہے یا میری امی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ماننا یا نہ ماننا۔ ماں کا مطلب ہوتا ہے آپ ماں کے اطاعت گزار ہو، آپ ماں کی کیئر کرتے ہو، آپ ماں کے دکھ سکھ کا خیال رکھتے ہو، کیا آپ ماں کو سکون دیتے ہو، کیا آپ کی ماں آپ سے خوش ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اطاعت گزار ہو۔ یہاں ہمارا تو یہ عالم ہے کہ ماں ذرا کوئی بات نہ مانے، 100 مجبوریاں ہوتی ہیں تو اولاد 1 منٹ میں دشمن ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بچے کو کوئی چیز لے کے دے دی تو دوسرا بچہ جو ہے کہتا ہے ماں کو اسی سے پیار ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ 1 منٹ میں ساری محبتیں پاش پاش ہو کے رہ جاتی ہیں۔ لیکن ہمیں جو ہے یہاں دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کس طرح عزت دیتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم صدق رسولہ النبی الکریم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔